ایران میں ایک دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا. لاکھوں افراد نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو آخری سفر پر رخصت کیا. پوری دنیا کی نظریں آج بھی تہران پہ جمی ہوئی ہیں اور دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ایران کا مستقبل اب کیا ہوگا. نئی ایرانی قیادت مذاکرات جاری رکھے گی یا پھر جنگ کا انتخاب کرے گی؟ اور اسی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی سنسنی خیز خبر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس نے واشنگٹن، برسلز اور یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. خبر یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو سخت خطرہ ہے. اور یہ تہلکہ خیز انکشاف وال اسٹریٹ جرنل نے کیا اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایک خفیہ انٹیلیجنس وارننگ دی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس انفارمیشن ملنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خصوصی سیکیورٹی بریفنگ دی گئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ انقرہ میں نیٹو سمٹ کے موقع پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کھل کر اعتراف کیا کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہے. کہ معاملہ اب محض قیاس آرائیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ امریکہ کی اعلیٰ ترین حلقے یقیناً خطرہ محسوس کر رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس خطرے کا اظہار کسی سیاسی جلسے یا جلوس میں تو نہیں انہوں نے یہ بیان نیٹو سمٹ کے دوران دیا جہاں دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے رہنما موجود تھے. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ایران کے خلاف جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں میزائلز، ڈرونز اور پراکسیز کے بعد اب براہ راست عالمی رہنما بھی نشانے پر ہیں؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ انٹیلیجنس رپورٹ جھوٹی اور بے بنیاد ہے جس کا مقصد صرف اور صرف غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے، امریکہ کو دوبارہ جنگ میں گھسیٹنا. اور آپ دیکھیں کہ ایران میں کل سپریم لیڈر کی تدفین تھی لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں فضائی حملے ہو رہے تھے. ایران بھی کویت، بحرین اور یو اے ای میں امریکن اڈوں پہ جوابی میزائل داغ رہا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک مذاکرات کی میز سے نہیں اٹھے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے فون پہ بات کی ہے. انہوں نے امریکن حملوں کو ایم او یو کی کھلی خلاف ورزی بھی قرار دیا لیکن دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے بھی کھلا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات جاری ہیں.